امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ سبحان اللہ۔ اور آپ جس محبوب کے لیے آئے ہیں، ہمارا بابا احمد رضا کہہ گیا زمین و زماں تمہارے لیے، سبحان اللہ۔ مکین و مکان تمہارے لیے۔ کس کے لیے؟ سرکار کے لیے۔ رب یہ کائنات بناتا ہی نہ اگر محبوب کو پیدا نہ کیا ہوتا۔ سبحان اللہ۔ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ کہتے ہیں لبیک والوں کو اور کوئی کام نہیں ہے کہ سرکار کی تعریفیں کرتے رہتے ہو۔ میں نے کہا سرکار کی تعریفیں خود سرکار نے بھی کی ہیں۔ جس دن انبیاء کہہ رہے ہوں گے اذهبوا الی غیری اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ، اس دن میرے آقا خود اپنی تعریف فرمائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور وہ دن دیکھنے والا ہوگا، اور جو حضور کی عزت کے ساتھ کھڑا ہے، اللہ کی عزت کی قسم، ہم سوئے حشر چلیں گے شہ ابرار کے ساتھ، کیا بات ہے۔ اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ۔ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، وگرنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ۔ اے مظہر ہم بھی سنیں گے کوئی نعت رنگیں جب ہوئی ملاقات شاعر دربار کے ساتھ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی عزت و عظمت کی بات ہم کیوں نہ کریں؟ ہماری تو نس نس میں بابا احمد رضا نے سکھایا ہی عشق مصطفیٰ ہے۔ یہ احمد رضا کا ہی فیض ہے کہ آج یہاں بھائی عبدالرؤوف صاحب اور ان کے تمام دوست احباب اور تمام برادری کے احباب نے یہ خوبصورت محفل سجائی اور ان لائٹوں کا بندوبست کیا، ان خوبصورت اس ماحول کا بندوبست کیا۔ یہ ہے ہی اس وجہ سے کہ احمد رضا نے اس پہ پہرا دیا ہے۔ اگر احمد رضا پہرا نہ دیتا تو بدبخت تو کب کے فتوے لگا چکے تھے، اور انہوں نے اس ذکر کو بند کرنے کے پلان بنا لیے تھے، اور انہوں نے انگریز سے ڈالر لے لیے تھے، اور مدرسے اس وقت بھی انہوں نے چمکائے تھے جب کفر کا دور تھا تو 500 روپے اس وقت بھی تنخواہ ان کو انگریز سے ملتی تھی۔ اس لیے انہوں نے انگریز کی غلامی کی، اور ہمیں بابا احمد رضا سکھا گیا ہے کہ حشر تک ڈالیں گے ہم، سبحان اللہ، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ ہمیں احمد رضا نے یہ بتایا کہ کسی فتویٰ باز کے فتوے پہ کان نہیں دھرنا، کسی فتویٰ باز کی گفتگو کو نہیں سننا، بلکہ تم نے کان بند کر لینے ہیں، جیسے مصطفیٰ کے غلاموں نے اپنے کان بند کر لیے تھے، کسی کی نہیں سنتے تھے، بس صرف مصطفیٰ کی سنتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان بس اپنے آقا و مولا سے محبت کرتے تھے، ان سے عشق رکھتے تھے، ان سے پیار رکھتے تھے۔ جنگ یمامہ کا موقع ہے، مسلمہ قذاب دجال ملعون نے ایک صحابی رسول کو گرفتار کر لیا، اور مسلمہ کہتا ہے بتا کیا میں اللہ کا رسول ہوں؟ وہ صحابی رسول سنتا بھی تھا، وہ صحابی رسول جانتا بھی تھا، دیکھتا بھی تھا، اس کے کان درست تھے، لیکن صحابی رسول یہ فرماتے ہیں کہ مجھے سنائی نہیں دیتا تو کیا بک بک کرتا ہے؟ اور پھر وہ کہتا ہے کہ بتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ تو صحابی کہتا ہے ہاں ہاں میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں۔ نعرہ تکبیر، کہا محمد اللہ کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں۔ مسلمان نے پھر پوچھا کیا میں اللہ کا رسول ہوں؟ کہا تو جو بک بک کرتا ہے مجھے سنائی نہیں دیتی، میں نہیں سنتا۔ اس نے ہاتھ کاٹے، پھر اس نے پوچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ کہا میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں۔ پھر اس نے پاؤں کاٹے، پھر پوچھا کیا میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے کہا تیری بک بک مجھے سنائی نہیں دیتی۔ پھر پوچھا کیا محمد اللہ کے رسول ہیں؟ اب وہ مسلمہ قذاب، یہ جھوٹا داعی نبوت جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور حضرت صدیق اکبر نے اپنی پوری فوج کو فرمایا کوئی بندہ اب پیچھے نہ رہے، کوئی بدری ہے یا غیر بدری ہے، کوئی کسی مرتبے کا بھی صحابی ہے، مکے میں مدینہ میں کوئی آدمی نہیں رہنا چاہیے جو اس جنگ سے پیچھے ہو، اس لیے کہ یہ جنگ مصطفیٰ کی عزت کے لیے لڑی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ جنگ حضور کی ختم نبوت کے لیے لڑی جا رہی ہے، کسی کو معافی نہیں ہے۔ سارے جنگ پہ چلو، سارے مدینے کے اندر اب کوئی مرد نہیں تھا،
مدینے کے اندر کوئی مرد باقی نہیں رہا جس نے کلمہ بھی پڑھا ہو، مصطفیٰ کی غلامی کا دم بھی بھرا اور آج مدینے میں رہ گیا ہو، نہیں، بلکہ پورا مدینے کا ایک ایک فرد جس نے کلمہ رسول اللہ کا پڑھا تھا، آج عزت رسول کی محافظت کے لیے، آج ختم نبوت کی حفاظت کے لیے، آج سب نے تلواریں اٹھائیں، نیزے اٹھائے اور کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں۔ اس کا مصداق بن کے انہوں نے بتا دیا ہم نے جینا نہیں، اگر مصطفیٰ کی عزت پہ حرف آئے تو ہم مر جائیں بہتر ہے، لیکن مصطفیٰ کی ہم ختم نبوت پہ ڈھاکہ نہیں ڈالنے دیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام گئے نا جمامہ میں، انہوں نے اپنی عزتیں بچائیں، انہوں نے اپنے گھر بچائے، انہوں نے اپنے کوئی مال بچائے، انہوں نے اپنے بچے بچائے، ان کا تو ایک ہی مشن تھا کہ محمد ہے متاع عالم و ایجاد سے پیارے، پدر مادر برادر جان اولاد سے پیارے، فرمایا محمد ہی کی ذات تو ہے جو ساری کائنات سے پیاری ہے اور عالم و ایجاد سے پیاری ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ میرے مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ پدر مادر برادر جان و اولاد سے پیارے، ہر شے فنا ہو جائے لیکن محمد مصطفیٰ کا دامن ہاتھ سے نہ جائے۔ یہ صحابہ کرام کا وتیرہ تھا، یہ صحابہ کرام کی محبت تھی۔ حضرت خالد بن ولید آپ نے جنگ یمامہ میں جنگ کی، سنو اس صحابی رسول سے، وہ مسلمہ پوچھتے ہیں بتا کیا میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو وہ صحابی رسول کہتا ہے تیری بک بک مجھے سمجھ نہیں آتی۔ پھر جب وہ رسول کے بارے میں کہتا ہے تو وہ صحابی رسول کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اب مسلمہ اس کے ہاتھ کاٹتا ہے، اس کے پاؤں کاٹتا ہے، اس کا کان کاٹتا ہے، پھر دوسرا کان کاٹتا ہے، پھر ایک ناک کاٹتا ہے، پھر اس کے بعد جسم کا ایک ایک عضو کاٹتا جاتا ہے، مگر اپنے کعبہ کی عزت کی قسم وہ رسول کا صحابی تھا۔ اور اونچی بات سے بولو سبحان اللہ۔ وہ رسول کا جان دینے والا تھا، وہ جان سارا نے نبی میں سے تھا، اس نے جان پیاری نہیں کی۔ اللہ کی عزت کی قسم اس کو مسلمہ کہتا رہا کہ بتا میں اللہ کا رسول ہوں، وہ کہتا تیری بک بک سمجھ نہ آتی، جب مصطفیٰ کا ذکر آتا تو کہتا کرو تیرے نام پہ جا فدا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس نے ہاتھ نہیں اٹھائے اب بھی ہاتھ اٹھائے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانے کے قیامت میں اگر تو مان گیا، آج لبیک کا ساتھ دے دے، کل تو ساتھ نہیں دے سکے گا، کل تو ابو جہل بھی مانے گا، کل ابو عتبہ شیبہ بھی مانے گا، ولید بن مغیرہ بھی مانے گا، بڑے بڑے کافر مانیں گے، کل تو عمران خان بھی مان لے گا، کل نواز شریف بھی مان لے گا، کل زرداری بھی مان لے گا، اس کے سارے سپورٹر بھی مان لیں گے۔ اللہ کی عزت کی قسم اس دن پتہ چلے گا لبیک والے بھی حق ہیں، ان کا بابا بھی حق تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک۔ کل تو سارے مان لیں گے نا، کیونکہ مصطفیٰ کریم کی ذات ہوگی، اس کے علاوہ اور کسی کو دم مارنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اور میرے آقا علیہ السلام ہی فرمائیں گے آنا لہا آنا لہا آنا لہا، وہ کہاں پھر رہے ہو، میں ہی تو شفاعت کے لیے بنایا گیا ہوں، میری بارگاہ میں آنا تمہارا کام ہے، بگڑی بنانا میرا کام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ السلام کہ غلاموں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لبیک کے ساتھ کھڑا ہو جا۔ قرآن کی آیت پڑھوں ایک، سبحان اللہ کیا بات۔ اونچی بات سے بولو نا۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، قیامت کے دن بے نمازی نماز نہیں پڑھ سکے گا۔ سبحان اللہ۔ قیامت کے دن سارے سجدے میں گریں گے ساق کی تجلی دیکھ کے۔ اب میں ساق کا ترجمہ نہیں کرتا، بس اس کا نور ہوگا، واہ واہ کیا بات ہے۔ بس اس کا جلوہ ہوگا۔ اور مجھے بتاؤ جلوہ خدا کا ہو مومن سجدے میں نہ گرے؟ اللہ اکبر۔ لیکن مومنوں اس دن سجدے میں وہی عاشق گرے گا جو یہاں سجدہ کرتا ہے، جو یہاں بے نمازی وہ وہاں بے نمازی، اور جس نے یہاں نماز نہیں پڑھی وہ دنیا کا سب سے بڑا ذلیل ہے۔ اور قیامت کے دن تو ساری کائنات موجود ہوگی، وہاں بھی وہ ذلیل ہوگا۔ ناراض تو نہیں ہو گئے؟ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، بے نمازیو نماز پڑھا کرو، آج نماز پڑھو، آج اللہ دی بارگاہ چاہو، آج مصطفیٰ دی بارگاہ چاہو، آج نمازی بن ونجو۔ اللہ دی عزت دی قسم ہے کل قیامت والے دیہاڑے جدہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے صدقے اللہ نور دی تجلیاں عطا فرمیسی تو سجدہ بھی نصیب ہوئے سی۔ لیکن جو بندہ
نماز یہاں نہیں پڑھے گا اس دن اس کی گردن میں سریا ہوگا۔ یہ قرآن ہے۔ فلا یستطیعون، علماء کرام تشریف فرما ہیں، ثنا خان رسول، بلبل رسول موجود ہیں، قاری شفیق صاحب موجود ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فلا یستطیعون، بے نمازی نماز نہیں پڑھ سکے گا، گردن میں سریا ہوگا، کمر میں بھی سریا ہوگا، اس کی دونوں ٹانگیں جو پہلے جھکتی ہیں، کھلتی ہیں، بند ہوتی ہے، اس دن اس کی ٹانگیں بھی سریا بن جائیں گی، اس کے اندر کوئی موڑ جوڑ نہیں ہوگا کہ وہ جھک جائے یا رکوع کر لے، سجدے کی توفیق نہیں ملے گی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں سجدے کی توفیق نہیں ملے گی اگر جو آج سجدہ نہیں کرتا۔ اسی طرح ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم آج نماز پڑھیں، اور اسی طرح ہم مسلمانوں کو چاہیے آج جو ختم نبوت کا کام کر رہا ہے، ناموس رسالت کا کام کر رہا ہے، نبی کے دشمنوں کو جواب دے رہا ہے، ان کے ساتھ کھڑا ہو جائے اور ان کے ساتھ شانہ بشانہ چلے۔ جب وہ چلے تو چل پڑے، جب وہ رکے تو رک جائے، کیونکہ مصطفیٰ کے غلام ہیں، یہ مصطفیٰ کی شریعت پہ، مصطفیٰ کے دین پہ یہ پہرا دینے والے ہیں۔ جب ملک پاکستان میں ٹرانسجنڈر جیسا بل پاس ہوا اور اس بل کے ذریعے مرد مرد سے شادی کر رہا ہے، عورت عورت سے شادی کر رہی ہے، اللہ کی عزت کی قسم یہی وہ مصطفیٰ کے غلام ہیں جنہوں نے آواز بھی اٹھائی، انہوں نے کہا اگر تم نے یہ بل واپس نہ کیا تو تمہاری ٹکر اسلام سے نہیں ہوگی بلکہ لبیک والوں سے ہوگی۔ ہم مر سکتے ہیں لیکن مصطفیٰ کی شریعت سے ٹکرانے نہیں دیں گے۔ اس لیے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانے کہ قیامت میں اگر تو مان گیا وہ آج لبیک کا نعرہ لگا لو، آج لبیک کے لیے ہاتھوں کو اٹھا دو، آج حضور کی عزت کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، ورنہ کل حضور کی عزت کے لیے ہاتھ نہیں اٹھا سکو گے۔ اب اٹھاؤ اور نعرہ لگاؤ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول ہاتھوں کو پورا اٹھائیں، آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانے گے قیامت میں اگر تو مان گیا۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ۔ آج دار ختم نبوت، مزہ تو آئے نا، حضور کے غلام حضور کی حرمت پہ پیرا دیں، مزہ تو آئے نا۔ ہاں کفر کے اندر کھلبلی تو مچے نا، لگاتا تھا وہ جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا، حکم کرتا سمندر کو تو رستہ چھوڑ دیتا تھا۔ اور مسلمانوں پہچانو اپنے آپ کو، صرف مربوں میں کام کرنا اور کاروبار کر کے مر جانا یہ مسلمانیت نہیں، مصطفیٰ کے عشق میں زندگی گزارو۔ اللہ کی عزت کی قسم ملتا ہے کیا کیا، ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ، کرتے ہیں مالا مال، ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ، ایک بار غلامی میں آ تو صحیح، وہ غلامی کا صلہ اتنا عطا کرتے ہیں، کوئی ویل چیئر پہ بیٹھا ہو تو اس کے جنازے میں 1,70,00,000 کو بھیج کے اس کی عزتوں پر پہرا دیتے ہیں۔ ملتا ہے کیا کیا، ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ، اور کرتے ہیں مالا مال، ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ۔ اس صحابی رسول نے کہا کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اس نے کہا مسلمہ جب تک روح میں جان ہے، جب تک جسم میں جان ہے اور بدن میں روح موجود ہے، اس وقت تک میں یہی کہتا رہوں گا کہ تیری بک بک نہیں سنتا، صرف مصطفیٰ کی عظمت کی بات کرتا ہوں۔ اونچی بات سے بولو ذرا، اور اونچی بات سے کہا کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ میں نے عالم تخیلات میں جا کے اس صحابی سے پوچھا اے صحابی بتا وجہ کیا ہے؟ تو اگر ہاں کہہ دیتا ڈالر ملنے تھے، درہم و دینار ملنے تھے، تو اگر ہاں کہہ دیتا تو تجھے مال ملنا تھا، تجھے عزت ملنی تھی، زندگی ملنی تھی، زندگی سے پیاری کوئی چیز ہے؟ تو اس صحابی نے بابا احمد رضا کی زبان میں جواب دیا کروں مدح اہل دول رضا،
کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین بارہ نا نہیں۔ اس نے کہا میں دنیا داروں کی، دولت مندوں کی تعریفیں کروں جس طرح آج ملا و پیر عمران خان کی گود میں جا کے بیٹھے ہیں؟ میں نے کہا یہ وجہ کیا ہے؟ یہ سعد رضوی کے ساتھ بھی تو کھڑے ہو سکتے تھے، کیونکہ علماء اور پیر اچھے سٹیجوں پہ لگتے ہیں نہ کہ کنجر خانوں میں۔ مجھے بولو نا، علماء و پیر سٹیج پہ اچھا لگتا ہے یا وہاں اچھا لگتا ہے جہاں کنجریاں ناچ رہی ہوں، جہاں ڈانس ہو رہا ہو؟ رب کعبہ کی عزت کی قسم، علماء کو یہ منبر اس لیے ملا، العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاءوں کی وراثت سٹیج محمدی ہے، وہ کنجر خانہ نہیں۔ کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، اور میرا یہ دین نہیں ہے، میرا یہ ایمان ہی نہیں ہے کہ میں دنیا داروں کی تعریف کروں، میں جناب وڈیروں کی تعریفیں کروں، میں جناب سیاسیوں کی تعریفیں کروں، میں جناب یہ ایم این ایم پی ایس کی تعریفیں کروں، میں صدر و وزیر اعظم کی تعریفیں کروں۔ کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، کہ میں دنیا داروں کی تعریف کروں، یہ اس بلا میں میری بلا پڑ جائے۔ میں نہیں کرنے والا، میں کیا کرنے والا ہوں؟ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارہ نا نہیں۔ مجھے ہمیں تو ٹکڑے وہاں سے ملتے ہیں، ہمیں تو خیرات وہاں سے ملتی ہے، میں دیکھ رہا ہوں کون کون سا آج سے خوش ہو رہا ہے، ہمیں تو خیرات وہاں سے ملتی ہے، ہمیں تو لنگر وہاں سے ملتا ہے۔ جس کا ایک ٹکڑا کسی کو مل جائے قیامت آ سکتی ہے، ٹکڑا ختم نہیں ہو سکتا۔ جس کو سمجھ آئیے وہی بولے۔ بھائی رؤوف صاحب نے میرے کان میں بھونک دیا کہ صحابہ کی عظمت بیان کرنی ہے اور صحابہ کو دور سے پیار بیان کرنا ہے، تو سنو، کروں تیرے نام پہ جاں فدا۔ اور ملتا ہے کیا کیا؟ ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ، کرتے ہیں مالا مال، ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ، وہ حبشے کا بلال تھا، رنگ کا سونا نہیں تھا، ہونٹ کالے، ہونٹ جناب موٹے موٹے، آنکھیں دسی ہوئی، اور جسم بھی بڑا زیادہ لمبا چوڑا نہیں تھا، لیکن مصطفیٰ سے پیار ہو گیا، مصطفیٰ سے عشق ہو گیا۔ حبشے کا تھا، جب عشق ہوا تو مصطفیٰ نے کرم کیا، فرمایا اے بلال تو کہیں اور نہیں رہے گا، میری مسجد میں تیرا ٹھکانہ ہوگا۔ ملتا ہے کیا کیا؟ ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ، ٹائم سے ملتا ہے کیا کیا؟ ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ، اور کرتے ہیں مالا مال، ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ۔ یار مصطفیٰ سے محبت ہو تو وہ آزماتے بھی ہیں، تھونک بجا کے، کچا تو نہیں، ابھی پکا ہوا ہے کہ نہیں؟ بلال کو بھی آزمایا گیا، امیہ کے کوڑے، امیہ کی ستم گریاں، وہ ساری بلال نے سہلی۔ امیہ آپ کو کوڑے مارتا، امیہ آپ کو ظلم و ستم کرتا، اور امیہ آپ کو گرم ریت کے اوپر لیٹاتا، اوپر پتھر دیتا، طرح طرح کے ظلم کرتا۔ کون سا ظلم تھا جو بلال حبشی پہ نہیں ہوا؟ اور ایک کون سا ظلم تھا جو بلال حبشی پر اس کو نام کیا گیا ہو؟ ہر ظلم، ہر ستم کیا، لیکن بلال ایسا نہیں تھا کہ آنسو گیس اور شیلنگ آئے تو بھاگ جائے۔ اور بلال وہ تھا جو سینے پہ ہر ستم برداشت کرتا تھا، اور کہتا تھا ستمگر ادھر آ، ہنر آزمائے، تو تیر آزما، ہم جگر آزمائے۔ لبیک کا نعرہ لگائیں، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ آج دارِ ختم نبوت، ستمگر ادھر آ، ہنر آزمائے، تو اس نے کہا جتنا ظلم کر سکتا ہے امیہ کر لے۔ جو مصطفیٰ سے محبت کا رشتہ جڑ گیا ہے اب وہ کٹ سکتا نہیں۔ جسم سے جان نکل سکتی ہے مگر مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑ سکتا۔ جب تک جسم میں روح کا آخری قطرہ ہے۔ مسلمانوں، یہی محبت کی سپی اگر ہمارے دلوں میں آ جائے، ہماری نسلیں سنور جائیں، ہمارا ملک سنور جائے، ہماری معیشت سنور جائے۔ ہر چیز کی بنیاد عشق مصطفیٰ ہے۔ اگر تیرے اندر آ جائے نا، اللہ کی عزت کی قسم،
ساری دنیا سے غنی ہو جائے گا، غنی ہو جائے گا۔ آج عشق پیدا کرو، عشق اپنے اندر بھی، اپنے اولادوں کے اندر بھی حضور کا عشق پیدا کرو۔ اس لیے کہ مسلمان بے نمازی ہو سکتا ہے، مسلمان بے روزہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن مسلمان حضور کی عزت کے معاملے میں بغیرت نہیں ہو سکتا، بغیرت نہیں ہو سکتا کہ کوئی حضور کی حرمت پر حملے کرے اور ہم جا کے اس کو سینے سے لگائیں۔ وہ مسلمان نہیں جو حضور کے گستاخوں کو، فرانس والوں کو جا کے سینے سے لگائے۔ ہمیں تانا دیا جاتا ہے کہ لبیک والے نون لیگ کی بی ٹیم ہے۔ میں نے کہا بی ٹیم ہوتے تو اتنا سخت فتویٰ کوئی دیتا؟ جو ایک کلندر نے لاہور میں رہتا ہے، ابھی 28 سال عمر پوری نہیں ہوئی، اس نے کہا جو مصطفیٰ کا نہیں، نہ اس کا دین قبول ہے نہ اس کا ایمان قبول ہے۔ جس نے فرانس میں جا کر گستاخوں کو سینے سے لگایا، پتہ نا آپ کو، جن حکمرانوں کو ہم ووٹ دے کر اونچی کرسیوں اور اونچے عہدے دیتے ہیں، یہ ہم دیتے ہیں نا، یہ آپ اور میں دیتے ہیں۔ انہوں نے حضور کے گستاخوں کو سینے سے لگایا، جنہوں نے گستاخی کی اور پوری سرکاری سطح پر گستاخی کی، انہوں نے سینے سے لگایا۔ سنو، حضرت بلال حبشی نے سارے ظلم برداشت کیے، سارے ستم برداشت کیے، لیکن مصطفیٰ کی غلامی نہیں چھوڑی۔ جب مصطفیٰ نے دیکھا کرتے ہیں مالا مال، ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ کہ غلام سچا ہے، غلام پکا ہے، صدیق کو بھیجا، صدیق نے خریدا، آزاد کر دیا۔ صدیق اکبر نے خریدا اور آزاد کر دیا، اور آزاد کیسے کیا؟ اعلیٰ غلام دیا، بلال لے لیا۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ کسی نے صدیق اکبر کے کان میں آ کے کہا، صدیق تو نے تو گھاٹے کا سودا کیا۔ کہا میں نے گھاٹے کا سودا نہیں کیا، میں نے سودا وہ کیا ہے جو کائنات کا کوئی اور کر نہیں سکتا۔ کہا اعلیٰ غلام دے دیا، وہ ادنا لے لیا، وہ تو چل پھر نہیں سکتا، اس کا تو رنگ بھی دیکھنے کا نہیں، اس کا تو جسم بھی دیکھنے کا نہیں، اس کے ناک ایسے، اس کی آنکھیں ایسی، اس کے ہونٹ ایسے۔ حضرت صدیق اکبر کا جملہ سنو اور اپنے ایمانوں پہ ناز کرو۔ صدیق اکبر کہتے ہیں تم نے قد دیکھا، تم نے رنگ دیکھا، تم نے طاقت دیکھی، تم نے جسم سے باہر کا حصہ دیکھا، میں نے سینے کے اندر، دل کے اندر سیپی اس کے مصطفیٰ کی دیکھی ہے۔ فرمایا کائنات لٹا دیتا مگر اس غلام کو خرید لیتا، سودا پھر بھی مارے گا تھا۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک۔ آج دارِ ختم نبوت، آج حضور نال وفا کرو۔ آج جس نے حضور سے وفا کی، اللہ کی عزت کی قسم، مال کام نہیں آنا، دولت کام نہیں آنی، جائیدادیں کام نہیں آنی۔ نہ کر بندیا میری میری، میاں صاحب پڑھ دوں؟ سبحان اللہ، کیا اب تو میرا پورا ہو گیا ہے۔ آپ فرماتے ہو نہ کر بندیا اللہ، کیا بات، او میری میری، سبحان اللہ، تیری نہ میری، وہ چار دیوار کھیل تماشا، کیا بےہوشی مٹی تیری، جنا پڑیاں وہ عشق نمازاں، نہیں مردے عاشقاں دے دربار تے جا کے ویکھ لو دی قبل، سبحان اللہ۔
اللہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا امیہ ماردار، لیکن مصطفیٰ کی غلامی نہیں چھوٹ سکتی۔ صدیق اکبر نے خرید کے آزاد کر دیا، اور جب آزاد ہوا میرے آقا کی بارگاہ میں آ کے پناہ لے لی۔ سبحان اللہ۔ آج ہم 70 سال ہو گئے آزاد ہوئے، لیکن اپنے آقا کی بارگاہ میں نہیں آ سکے۔ وہ مسلمانوں کب ہمارے ملک کا قانون اسلامی بنے گا؟ کب ہمارے ملک کے اندر حکمرانی قرآن و سنت کی ہوگی؟ آؤ نبی کے دین کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، مر جائیں گے ہماری نسلیں ہمیں بددعا کرے گی، لیکن اگر دین کے ساتھ کھڑے ہو گئے اللہ کی عزت کی قسم ہماری نسلوں کی سدھر جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اور بلال حبشی کو کیا انعام ملا؟ 8 ہجری ہے، فتح مکہ ہوا، میرے آقا فتح مکہ کر کے میرے آقا کعبے کے قریب گئے، فرمایا اِنَّ بلال، فرمایا آج بلال کی درے لبیک یا رسول اللہ، آقا غلام حاضر ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذان دے، اے بلال کفر کو پتہ چلے، جو مصطفیٰ کی غلامی کرتا ہے اللہ اس سے عطا فرماتا ہے کہ آج امیہ بھی دیکھ رہا ہوگا، آج بڑے بڑے کافر بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ اے بلال کیا یہ وہی مکہ نہیں جس میں تجھے گھسیٹا جاتا تھا؟ اے بلال کیا وہی گلیاں نہیں جس میں تجھے مارا جاتا تھا؟ تو تیری لگامیں بچوں کی ہاتھ میں دے دی جاتی تھی۔ اے بلال اسی مکہ کے اندر کعبے کی چھت میں کھڑے ہو کے جہاں کفر کے سر نہیں پہنچتے وہاں تیرے قدم لگے۔ ملتا ہے کیا کیا؟ ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ، بلال کعبے کی چھت پہ ہے، عرض کی یا رسول اللہ ایک مسئلہ پیش آ گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا بلال پہلے بھی میں بتاتا تھا آج بھی میں بتاؤں گا، مسئلہ پوچھ۔ عرض کی یا رسول اللہ مدینے میں ہوتا تھا شمال جنوب مشرق مغرب، یا رسول اللہ یہ نہیں میں تو کعبے کی طرف منہ کرتا تھا، اللہ آج تو کعبے کی چھت پہ ہوں، آج کدھر منہ کروں؟ سبحان میں اللہ۔ بلال کعبے کو بسایا کس نے؟ جواب دیا، حضور نے جواب دیا کعبے کو بسایا کس نے اور 360 بتوں کو گرایا کس نے اور اس کو توحید کا مرکز بنایا کس نے؟ میرے آقا نے فرمایا بلال آج کسی طرف منہ نہیں کرنا بلکہ میری طرف منہ کر کے اذان پڑھ دے۔ سبحان اللہ۔ بلال ذرا 60 سال پہلے جانا، جب میں پیدا ہوا تھا تو کعبہ بھی جھک کے میرے سلام کر رہا تھا، اور بابا احمد رضا کی برگاہ میں چلیں تو وہ بھی بتاتے ہیں غور سے سن تو رضا۔ ہائے ہائے ہائے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ توجہ نہیں فرمائی؟ وہ یار کعبہ بھی بولتا ہے، بے شک کعبہ بھی بولتا ہے، ہر چیز بولتی ہے، تو سننے والا بن تو صحیح۔ اعلیٰ فرماتے ہیں غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو، اور حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ میں اے بلال کعبے کا کعبہ میں ہوں، جس نے مجھ سے لگا لی اس کو کعبہ مل جاتا ہے، اس کو کعبے والا بھی مل جاتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔